اور میرے ساتھ ہمارے پاکستان کے مایہ ناز وکیل روشن علی عظیم صاحب موجود ہیں۔ روشن علی عظیم صاحب کو میں نے ایک تو عید مبارک کہنی تھی، اور دوسرا 2-3 دن سے میں لگا ہوتا کہ سر آئیں، اور اس کے بعد پبلک چونکہ ڈیمانڈ ہے، پبلک کی میسج بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں جی روشن صاحب کہاں ہیں؟ تو روشن صاحب یہی ہے، چونکہ ان کے کیسز بڑے زیادہ ہوتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اور لیکن ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہم کو جب بھی ہم رابطہ کرتے ہیں وہ ٹائم بھی دیتے ہیں۔ لیکن میں نے جو خاص طور پر ان کو زحمت دی ہے، روشن صاحب جو شروع سے ایک ایک چیز جو ہے وہ تصدیق کر کے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ بعض لوگ اس وقت ان کی باتیں برا مان رہے تھے کہ جی روشن صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ شاید صحیح نہیں ہے، وہ حقائق یا فیکٹس سے ہٹ کے۔ لیکن کچھ دن سے میری جو ذاتی سورسز ہیں ان سے جو اور باتوں کی تصدیق ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے روشن صاحب کو زحمت دی کہ روشن صاحب آئے۔ میں نے خاص طور پر لائیو بیٹھ کے آپ کو سلوٹ کرنا ہے۔ تو سر آپ آئے ہیں تو میں نے ایک پترکار جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے تھینک یو سو آپ کو وکیل، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پاکستان کا ایک نامور وکیل ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو سلوٹ کرنا تھا۔ میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے۔ سر جو سیما کا کیس ہے اس کے بارے میں جتنی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اب تک، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یقینی طور پر آپ کی نظر ہوگی۔ اب آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کیس کو کھڑا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، شاید سب سے پہلے تو میں آپ نے جس مدعے سے بات شروع کی ہے پہلے تو میں وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جیسے شاید آپ کو پتا ہے کہ آپ انویسٹیگیٹنگ جو جرنلزم ہوتی ہے، آپ بڑے اچھی طریقے سے ان سے واقع ہیں کہ آپ ایک انویسٹیگیٹ کر کے کیسے آپ خبر جو ہے وہ نکال کے آپ اپنے جو درشک ہوتے ہیں، جو ان کو دیکھنے والے ہیں، ان تک آپ پہنچاتے ہیں۔ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اسی طرح انویسٹیگیٹنگ وکالت بھی ہوتی ہے، جو بڑے کم ہی لوگ پاکستان میں وکالت کرتے ہیں۔ وہ وکالت وہ لوگ کرتے ہیں جو ریسرچر ہوتے ہیں، جن کا کام ریسرچ کا ہوتا ہے، جو پی ایچ ڈی اسکالرس ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم جو ہے ہم کام کرتے ہیں فار دا سوسائٹی۔ ہم انویسٹیگیٹنگ جو ہے وکالت کرتے ہیں۔ ہم کوئی کیس لینے سے پہلے ہم کیس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قصوروار ہے یا کوئی قصوروار نہیں ہے۔ اگر کوئی قصوروار ہے تو کس وجہ سے قصوروار ہے، اور اس کی کڑیاں کہاں کہاں تک جاتی ہیں، اور ایویڈنس کہاں پر ہے۔ ہم پہلے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، پھر جا کے ہم وکالت کرتے ہیں۔ جو بازاری وکالت ہوتی ہے ہم وہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم پر کچھ ذمہ داری ہے۔ ہم قانون کے استاد ہیں، قانون پڑھاتے ہیں، ہم ریسرچر ہیں، تو اس وجہ سے ہم وہ وکالت کرتے ہیں۔ جب میرے پاس یہ غلام حیدر کا کیس آیا تو وہی جو انویسٹیگیٹنگ اور ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہوئے جو وکالت ہوتی ہے، وہی میں نے شروعات غلام حیدر کے کیس سے لی کہ سیما حیدر پاکستان سے کیسے 2 مرتبہ جو ہے وہ جو گلف کنٹریز ہے گئی، اس کے بعد نیپال اور ہندوستان گئی، اس کی کڑیاں کہاں تک ہے۔ میں نے ان کی کڑیاں تلاش کی، اس کی ایویڈنس کلیکٹ کی، پھر سیما کی سی ڈی آر نکالی، پھر سی ڈی آر سے جو دیگر ان کے جو کڑیاں ملتی ہے وہ ہم نے پکڑی، پھر جو جتنے بھی شواہد، جتنے بھی ایویڈنس سے سارے ان کے جو آس پاس رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم نے ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا، ایویڈنس کلیکٹ کی۔ تو وہاں سے مجھے بڑے حقائق ایسے ملے کہ وہ شاکنگ تھے میرے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے بھی شاکنگ تھے، کیونکہ بڑے قریبی جو لوگ تھے وہ دشمن نکلے حیدر کے، وہ سیما حیدر کے سہولت کار نکلے، جنہوں نے بڑا کردار ادا کیا حیدر کا گھر برباد کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے وہ میں نے کافی چیزیں آن ایئر میں کہتا بھی رہا۔ لوگ کو یہ لگا کہ شاید یہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ میرے پاس وہ شواہد تھے، ثبوت تھے، ایویڈنس تھی۔ ایویڈنس کی بنیاد پر جو ہے وہ میں نے ساری باتیں کی، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی میں نے وہ ایویڈنس وہ بھیجی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے یہ کہا کہ آخر اس کا پتہ ضرور چلے گا، اور آج جو ہے آپ کے توسط سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو میری کہی ہوئی بات، جو 5 یا 6 مہینے کہی ہوئی بات، جو میری کلیکٹ کی ہوئی ایویڈنس، وہ آج صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ وہ ایویڈنس آ رہی ہے ہندوستان سے، ہندوستان کے اداروں سے آ رہی ہے کہ وہ ساری جو باتیں روشن علی عظیم نے کہی وہ درست ثابت ہوئی۔ اب اس کیس میں یہ ہونا ہے کہ وہ ساری جو کڑیاں تھی وہ پاکستان میں موجود ہیں، کچھ ہندوستان میں موجود ہے۔ اب میں نے کچھ اور بھی باتیں کہی تھی جو پاکستان میں جو میری موجودگی، جو ایویڈنس کی باتیں جو صحیح ثابت ہوئی، اب میری جو ہندوستان کے لیے، ہندوستان میں بیٹھے لوگوں کے لیے جو میں نے باتیں کہی وہ بھی سچ ثابت ہوں گی۔ ان پر دھیان دینا چاہیے ہندوستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ہندوستان کی جتنے بھی وہ ادارے ہیں جو اس میٹر کو دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کی جو سیکیورٹی ہے، ہندوستان کے سٹیزنز کی سیکیورٹی کے لیے جو کام کر رہے ہیں، میں ان کو وہی دوبارہ ہی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے موقف سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا ہوں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اس کیس میں نترپال سنگھ کو پکڑا جائے، اور اس کے ساتھ جو وکیل صاحب ہیں ان کا اے پی سنگھ صاحب، ان کو پکڑا جائے، کیونکہ اس کیس میں کڑیاں ملتی ہیں۔
یہ جو نیترپال سنگھ مینا ہے یہ ملازم رہ چکا ہے اس اے پی سنگھ صاحب کا کوئی 20 سے 25 سال پہلے. یہ اس کیس کو باقاعدہ ایک گیم کی طرح پری پلاننگ کرتے ہوئے اس سیما کو جو ہے پاکستان میں ان کی پراپرٹی انہوں نے سیل کرائی, یہ سارا سامان سونا کیش جو ہے وہ ہندوستان ٹرانسفر کرایا یہاں سے بیچ کے, اس کے بعد جو ہے یہ پری پلان کیا گیا. پلان جو ہے وہ اے پی سنگھ اس کا کرتا دھرتا ہے, اس کا آؤٹ کم کیا نکلنا تھا, بیل اپلیکیشن کہاں جو ہے فائل کرنی تھی, ایف آئی آر کہاں داخل ہونی تھی, یہ سارا جو گیم ہے یہ اے پی سنگھ نے کیا ہے. اور اس اے پی سنگھ کو جو ہے ایک ہندوستان کی ایک سیاسی تنظیم ہے اس کا بھی جو ہے وہ سپورٹ, اس کے کچھ لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے. میں سیاسی تنظیموں کا تو نام لوں گا, انٹرنل معاملہ ہے ہندوستان کا, اسی لیے کچھ لوگ ہیں پولیٹیشنز جو اس معاملے میں اے پی سنگھ کا ساتھ دیتے رہے ہیں. پھر پلان واقعہ ہے ان کا, جو یہ پیار محبت پب جی گیم کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی انٹرنیشنل سازش جو ہے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ ہے ہندوستان کے خلاف, پاکستان کے خلاف. جب تک اے پی سنگھ کو نہ پکڑا گیا, اے پی سنگھ کو صرف پکڑنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اے پی سنگھ کی جو جتنی بھی ای میل ایڈریس ہیں ان کو ہیک کیا جائے, ان کو ہاتھ کیا جائے, جو اے پی سنگھ صاحب کا جو سیل فون سے سیل فونز کی ڈیٹا نکالی جائے, ان کی جیو فینسنگ کرائی جائے, اور ساری جو معاملات ہیں وہ پھر پتہ لگ جائے گا کہ سیما کا سہولت کار جو شارجہ میں, عمان میں, دبئی میں کون تھا, نیپال میں کون تھا. یہ ساری باتیں جو ہے یہ ہندوستان کے تحفظ, ہندوستان کے سٹیزن کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے. اور دوسرا کیس کا جو پہلو ہے وہ حیدر, غلام حیدر اور غلام حیدر کے بچے. پہلا جو کیس کا فولڈ ہے وہ ہندوستان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے, کیس کا دوسرا فولڈ ہے سوسائٹی کی سیکیورٹی کا. پہلا فولڈ انتہائی ضروری ہے کیونکہ دوسرا فولڈ انڈیویجل کا معاملہ ہے. انڈیویجل ہمارے لیے تو ضروری ہے, لیکن جو ماسس ہے وہ انتہائی ضروری ہے, چاہے ہندوستان میں بیٹھے لوگ ہوں سٹیزن ہو, چاہے پاکستان میں بیٹھے سٹیزن ہو. اس لیے یہ کیس جو ہے یہ دو فولڈ پر جو ہے یہ محیط ہے. پہلا فولڈ جو ہے ہندوستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے, جب تک اے پی سنگھ صاحب اریسٹ نہیں ہوتے ہیں, اے پی سنگھ صاحب کی ای میل ایڈریس, ان کی موبائل فون, ان کا نیٹ ورکنگ, جتنی بھی ان کی کمیونیکیشن سسٹم ہے, وہ جب تک وہ انڈیا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہاتھ نہیں لگتا ہے, جب فورینسک کے سر لیے ان کی لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, موبائل فون نہیں جاتے ہیں, تب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے. روشن صاحب, سر دیکھیں جو باتیں یہاں سے ہوئی وہ تو جینوئن بات ہے, کیونکہ میں نے آپ کو سلوٹ کیا, کیونکہ آپ نے جو بات کی تھی وہ بالکل درست ثابت ہوئی. مطلب جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں اس وقت, ان کو بھی پتا ہے جو آپ کی یہاں سے جو ہونے والی باتیں تھی انڈیا سے کس طرح سے ثابت ہوئی. صرف میں نہیں, اور بھی کافی سارے لوگ گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ نے جو شروع میں کہا تھا, جب لوگ بیچ میں پڑے بھی نہیں تھے, تب سے آپ یہ بات کہتے آ رہے ہیں. سر اے پی سنگھ صاحب کے بارے میں آپ جس طرح فرما رہے ہیں, معاملہ یہ ہے کہ اے پی سنگھ تو ہلکے آ نہیں رہے, ان کے پاؤں زمین پہ نہیں آ رہے, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سیما بھی ہواؤں میں اڑ رہی ہے. اب جہاں انڈیا کے قانون کا معاملہ ہے, وہاں سیفٹی اور سیکیورٹی کا معاملہ. دیکھیں برادر کنٹری ہے, آپ کو پتا ہے, پڑوسی ہیں, تو جس طرح اب یہاں ہمیں اپنے ملک کی فکر ہے, اسی طرح وہاں کے لوگوں کی بھی فکر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ اے پی سنگھ صاحب کنٹرول آ رہے ہیں, نہ نیترپال کنٹرول میں آ رہے ہیں, نہ سچن کنٹرول میں آ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سیما تو بالکل ہواؤں میں اڑ رہی ہے. تو سر ان کو جگائے گا کون, ان اداروں کو بتائے گا کون؟ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ تو طویل عرصے سے چیخ چیخ کے تھک گئے, بھائی سیفٹی سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اس عورت کو فوراً جیل میں ڈالو, یہ تو بڑی مشکل پیدا کر دے گی. اور سر وہ دنیا دیکھ رہی ہے, مشکل پیدا ہو رہی ہے, کون ان کو بتائے گا, کون کس انداز سے سمجھایا جائے سر؟ دیکھیں اس کے لیے ہندوستان کے جو لٹریٹ پرسن ہیں, ہندوستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں, ہندوستان کے جو مہذب شہری ہیں, ان کو جو ہے آواز بلند ضرور کرنی چاہیے. ان کو ایک ریٹ پٹیشن جو ہے وہ فائل ضرور کرنی چاہیے. کوئی بھی سٹیزن آف انڈیا جو ہے وہ ہندوستان کے آئین کا آرٹیکل جو 21 ہے اس کے تحت جو جا کے ایک ریٹ پٹیشن فائل کرے کہ ہندوستان کی تمام جو لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کو, ایک ایلین اینیمی ہے سیما حیدر, اس سے خطرہ ہے, اور ان کے اوپر جو ہے ایک کیس بھی داخل ہے فارن ایکٹ 14 کا, وہ بھی اب تک جو ہے سب جوڈائز نہیں ہوا ہے کورٹ, وہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے, اور اس کے جو سہولت کار ہیں وہ اب تک جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئے ہیں. اور پاکستان سے کچھ پترکار ہیں, پاکستان سے کچھ وکیل ہیں, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایک وکیل ہے, اس کے ملوث ہونے کے جو ہے وہاں پہ کچھ ایویڈنس ہیں. تو اس لیے ہندوستان کا کوئی بھی شہری, ہم پاکستانیوں کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کی جو اچ نیالے ہے, جو سپیریئر کورٹ ہے یا جو ہائر کورٹ ہے, اس میں جا کے ہندوستان کے آئین جو سمویدھان ہے اس کا آرٹیکل 21 جو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ جا کے پٹیشن فائل کر سکتا ہے, انویسٹیگیشن جو ہے وہ کرانے کے لیے. انڈر سیکشن 56 ہے, اس کے لیے کوئی بھی پولیس آفیسر رپورٹ ہو کے
تو انویسٹیگیشن وہ کر سکتا ہے، تمام ضروری ہے. دیکھیں ہندوستان کی سیکیورٹی جو ہے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے اس مدے پر. وہ اس لیے کہ جو ہندوستان میں بیٹھی ہے وہ سٹیزن آف پاکستان ہے. اگر کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی دوسرا ہندوستان کا دشمن ملک اگر کوئی ایسی کاروائی کرتا ہے ہندوستان میں، اس کے پھر ہندوستان کا پہلا جو ہے وہ الزام پاکستان کی طرف آتا ہے. تو ہم پاکستان سے بیٹھ کر پہلے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہماری سٹیزن آف پاکستان ہے، وہ ہمیں اس پر شک ہے کہ انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے. آپ ان کو بھی تحویل میں لیں اور اپنے سٹیزن آف پاکستان، سٹیزن آف انڈیا کا جو اے پی سنگھ صاحب ہے ان کو بھی تحویل میں لیں. آپ ان کے جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں آپ ان کو تحویل میں رکھیں، اور ان کی جو سائنٹیفک طریقے سے جو ان کی ہوتی ہے وہ جانچ آپ ہوتی ہے ان سر. کی جانچ اس کی کروائیں. اس میں ہمیں یہ لگتا ہے تو اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس اے پی سنگھ کو پکڑا جائے. دیکھیں پوری 1.40 ارب آبادی ہے، اس کو ایک اے پی سنگھ کے جو رسک پر جو ہے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. یہ سمجھنا چاہیے ہندوستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. ہندوستان کے جتنے بھی منتری ہیں، ہندوستان کے جتنے بھی پروفیسرز ہیں، لائرز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، ان سب کو آگے آنا چاہیے اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اے پی سنگھ جب تک اریسٹ نہیں ہوگا، جب تک اے پی سنگھ کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، ان کے ماڈرن ڈیوائسز جو کیپچر نہیں ہوتے ہیں، فارنسک لیب میں نہیں جاتے، تب تک ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہو سکتی ہیں. سیما حیدر کی اب تک لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہندوستان کی، ان کو ثبوت نہ ملنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اے پی سنگھ ایک قانون جاننے والا شخص ہے. ان کو پتا ہے کہ جہاں لیک جو ہے ایویڈنس کیسے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، فریز کیسے کی جا سکتی ہے. تو اس کو پکڑا جائے اور کیس جو ہے وہ ضرور حل ہوتا جائے گا. اگر ایک مرتبہ یہ سیما حیدر کا کیس جو ہے انڈیا کی سیکیورٹی کے حوالے سے حل ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے جو ہندوستان کے جو دیش دروہی ہیں، جو ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کے سٹیزن ہیں، ہندوستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ سارے جو ہے کڑیاں جو ان کی ملی ہوئی ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ظاہر ہوتے جائیں گے. اور اسی طرح ہندوستان کے لوگوں کو جو انٹرنل دہشت گردی ہو رہی ہے، ہندوستان میں رہنے والے جو دہشت گرد ہیں، ہندوستان کے دشمن ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں گے. اس کے لیے 4 لوگوں کو جیل میں ڈالنا بڑا ضروری ہے. ایک سیما حیدر ہے جو پاکستان کی، ہم پاکستانی بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہماری سٹیزن آف پاکستان ہے، آپ اس کو جیل میں ڈالو، باہر نہ رکھو. دوسرا سچن مینا ہے، نتر پال سنگھ مینا ہے، اور یہ اے پی سنگھ صاحب ہے، ان کو جیل میں ڈالنا بڑا ضروری ہے. ان کو سر انویسٹیگیٹ یہاں جو ہے کرنا ضروری ہے.